شیخ رشید صاحب نے کہا آگے کنواں ہے پیچھے کھائی ہے۔ جب طاہر القادری صاحب کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ وہ کھڑے 2014 میں دھرنا دے رہے تھے تو وہ کہتے تھے کہ قبر ایک ہے بندے دو ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بقرہ عید آنے والی ہے، بقرہ عید سے پہلے قربانی ہو جائے گی، پھر قصائی بھاگ گیا، یہ بھی انہوں نے کہا قصائی بھاگ گیا۔ اب یہ سارے سوال جو ہیں میں نے آج مولانا عطاء الرحمن صاحب سے جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ کیا آپ کے سر کے اوپر دست شفقت موجود ہے؟ کس کا؟ امپائر کی انگلی کا۔ امپائر کی انگلی تو ان کے پاس تھی، ہمارے پاس تو کسی امپائر کی انگلی نہیں، ہمارے پاس صرف عوام کا دست شفقت ہے، عوام سے ہمارا رابطہ ہے اور عوام کے ساتھ نکلیں گے۔ جن کا رابطہ تعلق امپائر کے ساتھ تھا یا انگلی کے ساتھ تھا وہ آج اقتدار میں بیٹھے ہیں۔ نہیں، جن کا رابطہ بڑے سالوں رہا، دہائیوں رہا، وہ جیل میں بھی پڑے۔ لیکن ابھی ایک تاثر یہ ہے کہ چند دنوں سے آپ کے تعلقات امپائر سے اچھے ہو گئے۔ اگر ہمارے تعلقات اچھے ہوتے تو یقیناً کافی عرصے سے ہم پر یہ پریشر ہے کہ کسی طریقے سے اس تاریخ کو 27 کو بدلا جائے، اور اس کے باوجود ہم اپنے اس پر قائم ہیں کہ ہم 27 کو نکلیں گے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ آپ کے لیے کوئی سخت قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی۔ اگر وہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ رکاوٹ ڈالنا چاہتے تو مولانا عطاء الرحمن بھی کسی کیس میں 15 کلو ہیروئن میں اندر ہوتے، مولانا فضل الرحمن کی کوئی جائیداد نکل آتی، کچھ نہ کچھ ہو جاتا، آپ لوگ جیل میں پڑے ہوتے، دھرنا شرنا پیچھے رہ جاتا۔ So there is no رکاوٹ فار یو۔ خیر، یہ تو آپ صحافی لوگ ہیں، آپ جس طرح چاہیں اس کو پھیر لیں، لیکن میں نے ابھی آپ سے پہلے ایک چینل پر گیا تھا، میں نے چیلنج کیا ہے کہ میں عمران خان صاحب کو اور ان کی گورنمنٹ کو چیلنج کرتا ہوں۔ دیکھیے، پچھلے 5 سال بھی کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی، اب مرکز میں بھی اور اس میں بھی، کیوں مولانا فضل الرحمن صاحب کو ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا؟ اگر وہ کرپٹ ہے، اگر اس نے زمینیں الاٹ کروائی ہیں، اگر اس نے کوئی مراعات حاصل کی ہیں، اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو کیوں خاموش ہے؟ کیا ان کے پاس قوت نہیں ہے؟ ان کے پاس طاقت نہیں ہے؟ تو اگر قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، حکومت بھی ہے تو کیوں گرفتار نہیں کرتی؟